السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان کر دے، آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے اور آپ سے خوب ساری نیکیاں کروائے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بھی آپ اچھے ہوں اور لوگ بھی آپ کی عزت کریں۔ آمین۔ اچھا بھلا ہم کون سی دعا مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے سارے مل کے وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے میرا بولنا آسان اور آپ کا سمجھنا آسان۔ چلیں دعا مانگتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ آج پتہ ہے مزے کی بات کیا ہے کہ آج میں آپ کو اسی دعا کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ اس دعا کا میننگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، یعنی جس سے میں بات کر رہی ہوں تو اس کو بات سمجھ آ جائے۔ اچھا، ہم نے اس کا مطلب تو دیکھ لیا۔ اب یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ پیارے بچوں، یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر تھے، اور جس دور میں موسیٰ علیہ السلام تھے اس دور میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام فرعون تھا، اور فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اتنا ظالم تھا بچوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، ذبح کروا دیتا تھا، لوگوں کو جلا دیتا تھا، لوگوں کے جسم کے حصے کٹوا دیا کرتا تھا، ان کے ہاتھوں میں اور ان کے پیروں میں کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا جس پہ غصہ اس کو آ جاتا تھا، اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، کوئی کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کو روکے۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مصر جائیں اور جا کے فرعون کو، جو اس وقت ہر ایک پر ظلم کر کے کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں، سب سے کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں، تو اس سے جا کے موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ اللہ سب کا رب ہے اور وہ خدا نہیں ہے، فرعون خدا نہیں ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا خوف آیا ہوگا کہ اتنا ظالم بادشاہ جو منٹ میں لوگوں کو، اتنے سارے لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں مروا دے گا، اور میں اس کے ملک میں جاؤں گا کیسے جبکہ ساری فوج اور سارے سپاہی مجھے پہلے سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا اور بہت زبردست کام کیا، اور وہ تھا کہ انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کر لی، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں، اور انہوں نے یہ دعا مانگ لی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی گھبراہٹ ہوگی، خوف ہوگا، ان کو وسوسے آ رہے ہوں گے، اور ان کو یہ کام مشکل لگ رہا ہوگا۔ جیسے گھبراہٹ میں کیا ہوتا ہے، دل زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے، اور گلے میں سے ایسے لگتا ہے جیسے دل گلے میں دھڑک رہا ہے، اور آپ کے کانوں میں آپ کے دل کی آواز بھی آتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، وسوسے آنے لگ جاتے ہیں، آپ کو پریشر فیل ہوتا ہے، آپ پینک ہو جاتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، ریلیکس کر دے، اس کو ٹائٹ نہ ہونے دے، میرا دل آرام سے نارمل سپیڈ پہ ہی دھڑکے، اور میں سکون سے تسلی رکھوں کہ میں بالکل سچی بات کرنے جا رہا ہوں، اور میں جب جاؤں تو میرے کام کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی مجھے روکے نہ، کوئی مجھ پہ ظلم نہ کرے، اور میں فرعون تک پہنچ جاؤں، اور پھر جب پہنچ جاؤں تو میری زبان کی گرہ کھول دینا اللہ تعالیٰ، تاکہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میرے منہ سے وہی لفظ نکلیں، اور میں آسانی سے اور اچھے طریقے سے اپنی بات کو پورا کروں۔ اور پھر ایسا بھی کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جن سے میں بات کر رہا ہوں ان کو میری بات سمجھ بھی آئے۔ اب میرے پیارے بچوں، یہ دعا ہمارے کیسے کام آ سکتی ہے؟ ذرا سوچ لیں۔ ہر وقت کام آ سکتی ہے، ہر جگہ پہ کام آ سکتی ہے۔ آپ نے امی ابو سے کوئی بات کرنی ہے اور آپ کو مشکل لگ رہی ہے، آپ نے اپنے ٹیچر سے بات کرنی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنی ہے، کچھ ایسے لوگوں سے بات کرنی ہے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے ان کو صحیح بات بتانی ہے، یا پھر آپ نے کوئی سپیچ کرنی ہے، کسی فنکشن میں آپ نے کوئی بات کرنی ہے اور آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ ان ساری سچویشنز میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، دل زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے،
اور تنگی سی فیل ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے پتہ نہیں میں کیسے یہ بات کروں گا، میری منہ سے بات نکلے بھی گی بھی کہ نہیں، میں صحیح کہہ بھی سکوں گا یا نہیں. تو اس وقت میں آپ یہ دعا پڑھ لیں اور ریلیکس ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ دعا کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آتی ہے اور یہ ساری چیزیں، ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. میرے پیارے بچوں، یہ ایک بہت بڑا مشن تھا اور ناممکن بھی لگ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے سب سپاہیوں سے بچ کر فرعون تک پہنچ جائیں گے اور فرعون کے سامنے ڈرے بغیر یہ ساری باتیں کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے بعد یہ سارے کام کیے اور وہ کامیاب بھی ہوئے. تو اور فرعون ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، بالکل بھی نہیں. حالانکہ وہ 1 منٹ میں اعلان کرتا یا اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو مار دیتے، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو فرعون کے ظلم سے بھی بچایا اور وہ آرام سے سارے لوگوں کے سامنے اچھے سے اپنی بات بھی انہوں نے کر لی. تو میرے پیارے بچوں، یہ دعا بہت کارآمد ہے اور بہت اچھی ہے. ہم ہر سچویشن میں اس کو پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں ایسی فیلنگز ہو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو میں جب بھی آپ سے بات کرنے لگتی ہوں تو میں یہی دعا پڑھتی ہوں تاکہ میں اچھے سے آپ سے بات کر لوں اور آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے کیونکہ آپ عقل مند بھی ہیں اور الحمدللہ میں نے دعا بھی اچھی سی مانگ لی. ٹھیک ہے نا میرے پیارے بچوں؟ اللہ کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.